کی آواز جوش پر آئیے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عرس ابراہیمی، فیضان راز شاہی، فیضان علیمی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. حضرت ملن میاں کی شان و عظمت دیکھیے. حضرت ملن میاں کی شان و عظمت دیکھیے. سو رہے ہیں چین سے اب زیر تربت دیکھیے. سبحان اللہ. سو رہے ہیں چین سے اب زیر تربت دیکھیے. حضرت ابراہیم صاحب راز شاہی کے طفیل حضرت ملن میاں دادے بن گئے. ملن میاں شاہ ولایت دیکھیے. ماشاءاللہ زندہ باد پائندہ باد. انتہائی ادب و احترام کے ساتھ ناصر دین متین، عمدۃ الواعظین، خطیب البراہین، حضرت علامہ و مولانا حافظ و قاری محمد رئیس الدین صاحب قبلہ مصباحی، استاذ مدرسہ اسلامی عربی اندرکوٹ شہر میرٹھ. مائک. الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذین آمنوا وکانوا یتقون. صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. بکار خیش حیرانم اغثنی یا رسول اللہ. بکار خیش حیرانم اغثنی یا رسول اللہ. پریشانم پریشانم اغثنی یا رسول اللہ. ندارم جست مل جائے ندارم جست ماوائے تو ہی خود سازو سامانم اغثنی یا رسول اللہ. تو ہی خود سازو سامانم اغثنی یا رسول اللہ. اگر رانی وگر خانی غلامم انت سلطانی. اگر رانی وگر خانی غلامم انت سلطانی. دیگر چیزیں نمی دانم اغثنی یا رسول اللہ. دیگر چیزیں نمی دانم اغثنی یا رسول اللہ. شاہا بے کس نوازی کن طبیبہ چارہ سازی کن. مریض درد عصیانم اغثنی یا رسول اللہ. مریض درد عصیانم اغثنی یا رسول اللہ. عزیزان گرامی و رفیقان ملت اسلامیہ، انتہائی ادب و احترام کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت آقا دو جہان نبی کون و مکان روحی فدا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں جی لگا کر درود پاک کا ہدیہ نچھاور کریں. بآواز بلند پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم. صلو علیہ صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آغازی گفتگو سے پیشتر ایک شعر جو اس ٹائم جو رات کے لمحات بچے ہوئے ہیں، جس لمحے میں ان لوگوں کو بھی نیند آ جاتی ہے جو عادی طور پر جاگا کرتے ہیں. یہ وہ لمحات ہیں جن میں تقریر نہیں سنی جاتی ہے بلکہ خواب میں کسی سے گفتگو کی جاتی ہے. اس لمحے میں تقریر سننا سنانا چائے پینا یہ نہیں کیا جاتا بلکہ خواب میں کیا ہے ہندوستان نہیں بلکہ پوری دنیا کی کبھی کبھی سیر کر لی جاتی ہے. لیکن یہ لمحے ایسے ہوتے ہیں جن میں اگر ایک انسان خلوص اور محبت کے ساتھ جاگ جائے
اور تنہائیوں میں رب کی عبادت کرے تو ساری رات کی عبادت ایک طرف اور ان بابرکت لمحات کی عبادت ایک طرف ہوتی ہے جن لمحات کی عبادت کے لیے آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ شاعر نے آپ کو دیکھ کر کے یہ کہا، میں تو محترم استاد الشعراء لقب اہل سنت محترم مولانا قیصر خالد صاحب مصباحی کی طرح شاعر تو نہیں ہوں کہ تازہ بنا کر کے لے آؤں، میرے پاس تو بہت پرانے ہیں، سمجھ کے لوگ ڈول میں اور بھی پرانے ہو گئے ہیں، لیکن آج نکالا ہے اس میں تاکہ سرکار سراوا کی بارگاہ میں اتنا کیا ہے ان کو لوگ سمجھ جائیں کہ جو کچھ بھی کیا ہے ان پر قدامت کا اثر آیا، پرانا پن کا اثر آیا ہے، وہ یہی دھل جائیں اور آپ کی سماعتوں میں تادیر وہ گنگناتے رہیں۔ آپ کے اس جذبے کو دیکھ کر کے اور سرکار سراوا کے غلاموں کی اس بیداری کو دیکھ کر کے کہ وہ قوم اور وہ افراد جو نماز عشاء سے پہلے ہی بستر استراحت کو لے لیا کرتے ہیں، وہ آج پوری رات جاگ کر کے سرکار سراوا کے عرس میں شرکت فرما رہے ہیں۔ شاعر نے کہا ساری دنیا کو نیند آ گئی ہے، ارے بہت قیمتی شعر ہے، ماشاءاللہ ساری دنیا کو نیند آ گئی ہے، ان کا دیوانہ بیدار ہے۔ ساری دنیا کو نیند آ گئی ہے، ان کا دیوانہ ابھی بیدار ہے۔ ساری دنیا کو نیند آ گئی ہے، ان کا دیوانہ ابھی بیدار ہے۔ آپ ہی فیصلہ کیجئے جنت کا کون حقدار ہے، آپ ہی فیصلہ کیجئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان بغداد و اجمیر، فیضان مارحل و بریلی، فیضان سرکار سراوا، فیضان حضرت حافظ ملا میاں علیہ رحمہ۔ ساری دنیا کو نیند آ گئی ہے، ان کا دیوانہ ان کے دیوانے ابھی بیدار ہیں۔ میں نہیں، روایت کی روشنی میں نہیں، آپ تجربے کی روشنی میں کہیے ساری دنیا کو نیند آ گئی ہے، ان کا دیوانہ بیدار ہے۔ آپ ہی فیصلہ کیجئے کون جنت کا حقدار ہے، کون جنت کا حقدار ہے۔ عزیزان گرامی و رفیقان ملت اسلامیہ، آج حضرت ابراہیم شاہ صاحب سرکار سراوا کا 72واں عرس قادری ہے، عرس ابراہیمی راجشاہی ہے، جس کی زینت آپ بن رہے ہیں۔ آپ ہرگز یہ تصور نہ کریں اس عرس پاک کی زینت آج ہم بن گئے ہیں، بلکہ ہرگز یہ تصور نہ کریں بلکہ آج عرس ابراہیمی کی زینت آج سے نہیں، تقریباً 72 سال پہلے سے وہ معزز شخصیات اور وہ ہندوستان کی مایا ناز شخصیات حضرت ابراہیم شاہ صاحب علیہ الرحمہ کے عرس میں حاضری دے کر فیضان لے کر کے پورے ہندوستان ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں پورا سال بانٹا کرتے ہیں، اور اتنا فیض لے کر کے جاتے ہیں کہ پورا سال بانٹتے ہیں، فیض کم نہیں ہوتا ہے۔ کبھی بریلی میں بانٹتے ہیں، کبھی دہلی میں بانٹتے ہیں، کبھی غازی آباد میں بانٹتے ہیں، کبھی جہانگیر پور میں بانٹتے ہیں، کبھی فرید آباد فرید نگر میں بانٹتے ہیں، کبھی سراوا میں بانٹتے ہیں، کبھی میرٹھ میں بانٹتے ہیں، اور اتنا مل جاتا ہے، اتنا مل جاتا ہے کہ ہمارا دامن تنگ ہو جاتا ہے، لیکن ان کے یہاں کمی نہیں ہو پاتی ہے، اس لیے کہ رب نے انہیں اتنا عطا فرمایا ہے، اتنا عطا فرمایا ہے، اور وہاں سے عطا فرمایا ہے جہاں سے بندہ گمان بھی نہیں کر سکتا ہے، وہاں سے رب انہیں دیتا ہے بندہ سوچ بھی نہیں سکتا ہے کہاں سے آ رہا ہے، اور یہ بھی
अपने चाहने वालों की झोलियां उधर से भर देते हैं जिधर से दीवाने को गुमान भी नहीं होता है। इधर से मिल जाएगा, इधर से मिलेगा, इस दरवाजे से मिलेगा, इस दरवाजे से मिलेगा, इस कारोबार में मिलेगा, बल्कि बंदा सोचता भी नहीं है मिलेगा कहाँ से। और जब वो क्या है हजरत का फैज लेकर के चलता है तो पीर मुर्शिद के दामन करम को लेकर के चलता है, जिधर कदम बढ़ाता है कामयाबी उसके कदमों को चूमने लगती है, जिधर हाथ डाल देता है खजाना मौजूद हो जाता है, जिस कारोबार में हाथ लगा देता है देख करके लोग कहते हैं इस कारोबार में बड़ी बरकतें हैं, इस कारोबार में बड़ा अच्छा मामला है, बड़ा फैज मिल रहा है। तो उनसे कहिएगा ये इस कारोबार का फैज नहीं है, इस कारोबार की बरकतें नहीं है, ये मेरे पेशे और मेरी तदबीर और मेरे जहन का करिश्मा नहीं है। अगर करिश्मा है तो मेरे पीरो मुर्शिद का करिश्मा है, अगर करामत है तो हजरत सरकारे सराबा की करामत है, अगर फैज है हजरत मुल्लन मियाँ का फैज है, अगर फैज है राशाह मियाँ का फैज है, फैज है गौसे आजम का फैज है, फैज है तो हसन हुसैन का फैज है, हजरत अली का फैज है, नबी का क्या है ये नजरे करम है कि इनके वसीले से हमें अल्लाह इतना देता है कि दामन तंग पड़ जाते हैं लेकिन माल समाया नहीं जाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, खानदान अहले बैत, शान आले नबी, उर्से सरकारे सराबा, फैजाने हजरत मुल्लन मियां अलैहि रहमा, हजरत अल्लामा रईस अहमद साहब क़िबला जिंदाबाद जिंदाबाद। क्यों? और सुनो 72 साल हो गए, कभी मत सोच लेना अब नहीं मिलेगा, बल्कि ये वो बारगाहें हैं जिनसे जब तक ये जमीन के ऊपर थे तब तक मिल रहा था और जमीन के नीचे चले गए जेर आराम है मनो मिट्टी के नीचे तब भी मिल रहा है। और मिला जिनको मिल रहा है वो मुशाहदा कर रहे हैं। ये तो कैसर खालिद साहब का हुस्ने ज़न है, वो कहते हैं सदरुल उलमा को मिला है, अहमद अली भाई को मिला है, हमीदुल्लाह साहब राजशाही को मिला है, अशफाकुल्लाह भाई को मिला है, दीन मोहम्मद साहब को मिला है, फलाह साहब को मिला है। मैं कहता हूँ बताओ तो सही किसको नहीं मिला है, बताओ तो सही। अगर मैं बताऊं तो बता सुनो, अगर ये फकीर आपके सामने खड़ा है तो ये फैज है सरकारे सरावा का। जिंदाबाद जिंदाबाद। ये भी फैज सरकारे सरावा का है और सरकारे सरावा की ऐसी नजरे करम हो गई है कि क्या है इतना इसको इनकी नजरे करम ने चमका दिया है। कैसर खालिद साहब भी दुआएं कर रहे हैं, कैसर खालिद साहब भी क्या है बड़ी मोहब्बतों के साथ पेश आ रहे हैं। मेरा तो दामन खाली था, मेरे पास तो कुछ नहीं था, मेरे पास तो कुछ नहीं था, लेकिन एक चीज थी, एक निस्बत मुझको हो गई हाफिज इब्राहिम शाह साहब के दरबार से, इसकी वजह से हमीदुल्लाह साहब भी पहचान गए, अली मुल्ला मुल्लन साहब का भी फैज मिल गया और इन बुजुर्गों का भी फैज मिल गया और आप हजरत की दुआएं भी मिल गई। वरना मैं कहाँ और आप कहाँ, ये तो हजरत का फैज है कि मुझे आपसे मुखातब करने का मौका मयसर फरमाया। वरना ये टाइम जलसे का नहीं है कि जलसा ख़त्म कर दिया जाता है, लेकिन सरकारे सरावा की वो बारगाह है, यहाँ जो आता है चाहे टाइम कुछ हो जाए सबको नवाजा जाता है और सबको मौका दिया जाता है। और ये फैज जारी रहेगा इंशाअल्लाह, क़यामत तक जारी रहेगा। जारी था, किसी ने क्या कहा है, बैठे हुए हैं इनके सामने तो शेर पढ़ना भी क्या है, बड़ी हिम्मत की बात है, बड़े हौसले की बात है। वजन ये जानते हैं, नगमात ये जानते हैं, तरन्नुम ये जानते हैं, अंदाज ये जानते हैं, सख्ता हो गया इसको ये जानते हैं, कहाँ वजन टूट गया इसको ये जानते हैं, कहाँ कुछ कमी आ गई उसको ये जानते हैं, परख ये लेते हैं। लेकिन इनके बीच में कोई शेर पढ़ना ये कम हिम्मत की बात नहीं है। लेकिन जिसके साथ में सरकारे सरावा
کا فیض ہو وہ کسی سے ڈرا نہیں کرتا ہے، کوئی اسٹیج ہو کیا ہے وہ پڑھا کرتا ہے۔ اس لیے کہ بزرگوں کا فیض جب ہوتا ہے تو ہر جگہ وہ دستگیری کرتا ہے، ہر جگہ دامن کو ہاتھوں کو تھام لیتا ہے۔ کسی شاعر نے کہا در فیض بند جب تھا نہ اب کچھ، جب سرکار سراوا جی اسی زمین کے اوپر انہی راستوں پر اور اسی زمین پر ہمارے نظروں کے سامنے اپنے غلاموں مریدوں کے سامنے چلتے پھرتے تھے اور کرسی پر چلتے پھرتے تھے اور فیض بانٹا کرتے تھے۔ کسی غریب کی جھولی بھر دی تو اتنا دے دیا، زمین اس کے نام کر دی کہ کوئی جھولی لے کر آ گیا اتنا دے دیا، اس کو وقت کا شیخ بنا دیا، کسی کو کیا سلطان دے بنا دیا، کسی کو کیا حکومت عطا کر دی، کسی کو کرسی عطا کر دی، کسی کو حسن عطا کر دیا، کسی کو جمال عطا کر دیا، کسی کو مال عطا کر دیا۔ بے اولاد آیا، اللہ سے دعا کر دی، اللہ نے اولاد عطا فرما دی۔ بے اولاد آیا، اسے اولاد ملی، جس کے پاس بیٹیاں ہی بیٹیاں تھی، تمنا لے کر آیا سرکار سراوا کی بارگاہ میں۔ سرکار سراوا اللہ سے دعا کر دو، میری بیٹیوں کا بیگ میرے سر پر ہے، حضور دعا کر دو۔ تاریخ بتاتی ہے، واقعات شاہد ہیں، علماء بتاتے ہیں، جو آیا لڑکے کی تمنا لے کر کے اس کو لڑکا مل گیا، تو لڑکیوں کی تمنا لے کر آیا لڑکا مل گیا۔ اس لیے در فیض بند جب تھا نہ اب کچھ، فقیروں کی جھولی میں اب بھی ہے سب کچھ۔ ماشاءاللہ، فقیروں کی جھولی میں اب بھی ہے سب کچھ۔ در فیض بند جب تھا نہ اب کچھ، فقیروں کی جھولی میں اب بھی ہے سب کچھ۔ یہ اللہ والے ہیں جو دیتے ہیں سب کچھ، یہ اللہ والے ہیں جو دیتے ہیں سب کچھ، مگر چاہیے ان سے مانگنے کا ڈھب کچھ۔ ہر کسی کو نہیں ملتا ہے، بلکہ جو عقیدت لے کر کے آتا ہے اور جیسا عقیدہ ہوتا ہے، جیسی محبت لے کر کے آتا ہے، جیسا خلوص لے کر کے آتا ہے، وہ ویسے ہی انعام پاتا ہے۔ اس لیے کہ یہاں فیض جاری ہے، ساری ہے اور جاری اور ساری رہے گا۔ عزیزان گرامی و رفیقان ملت اسلامیہ، آپ یہاں پر آئے ہیں، راستے میں ہو سکتا ہے آپ کو نہ جانے کتنے افراد ملے ہوں یا ملتے ہوں گے۔ کہاں جا رہے ہو؟ محمد علی بھائی غازی آباد چھوڑ کر کے سراوا جا رہے ہو؟ والا مزار شریف پر جا رہا ہوں، والا یہیں سے دعا کر لو، مسجد میں چلے جاؤ، اللہ کی بارگاہ میں دعا کر لو، اللہ عطا کر دے گا۔ اور کسی کو ملا کوئی ہوگا، کہاں جا رہے ہو؟ ایک اللہ ولی کی بارگاہ میں جا رہا ہوں، اور اس نے کہا ہوگا ارے وہاں جانا تو جائز نہیں ہے، وہاں جانا تو بدعت ہے، وہاں جانا تو یہ ہے، وہاں جانا تو سیئات میں شمار کیا جاتا ہے، وہاں نہیں جانا چاہیے۔ آپ نے نہ جانے کیا جواب دیا ہو، یا خاموشی سے چل کر کے آپ آ گئے ہو۔ کوئی ملا ہوگا، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ میں وہاں سرکار سراوا کی بارگاہ میں جا رہا ہوں۔ کیا لینے جا رہے ہو؟ کاروبار کی وجہ سے پریشان ہوں، دعا کرنے جا رہا ہوں، اللہ میرا کاروبار ان کی برکتوں سے اور ان کے وسیلے سے چلا دے۔ کہا ارے ان کے وسیلے سے کیا ہوتا ہے؟ وسیلہ مانگنا تو ایسا ہے، وسیلہ مانگنا تو ویسا ہے۔ آپ نے نہ جانے کیسا جواب دیا ہوگا، کیا اس سوال کا جواب دیا ہوگا، یا خاموش آپ کر کے آ گئے ہوں گے۔ لیکن آج اس مجمع سے ان مبارک گھڑیوں میں پیغام دینا چاہتا ہوں۔ کوئی آپ سے سوال کرے کیوں جا رہے ہو، آپ نے کیا کہنا ہے؟ کوئی کہے کیا کرو گے وہاں جا کر کے، آپ کو کیا کہنا ہے؟ کوئی کرے گا کیا کرو گے جا کر کے، آپ کو کیا کہنا ہے؟ سنو، یہ اپنی طرف سے نہیں، حدیث پاک ہے، مشکات شریف کی حدیث پاک ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے بندوں میں سے ایک بندہ ایک بستی کی طرف چلا، اپنے گھر سے نکلا، بستی کی طرف چلا، رب نے اس کو امتحان کے لیے اور اپنے دوست کی محبت کا چرچا کرنے کے لیے، آج ہم ہی کیا ہے اللہ کے ولی کا چرچا نہیں کر رہے
ہیں، بلکہ رب نے تو قرآن میں چرچا کیا ہے، حدیث میں مصطفیٰ نے چرچا کیا ہے، علماء نے چرچا کیا ہے، صحابہ نے چرچا کیا ہے، اور ائمہ نے تو چرچا کیا ہے، اولیاء اقواس نے چرچا کیا ہے۔ ہم غلام چرچا کر رہے ہیں تو کون سی نئی بات ہے؟ سرکار نے فرمایا وہ بندہ چلا، کہاں سے چلا؟ اپنے گھر سے چلا، اپنے گھر سے چند قدم چلا تھا، وہ بستی نظر آ رہی تھی، اپنے گھر سے تھوڑا سا نکلا تھا، رب نے ایک فرشتے کو بھیج دیا انسانی شکل میں اور راستے پر بیٹھا دیا کہ اس بندی سے جا کر کے تجھے سوال کرنے ہیں اور بعد میں یہ بشارت دے دینی ہے، یہ خوشخبری دے دینی ہے۔ وہ فرشتہ آیا، راستے میں بیٹھا، وہ انسان ملا، دعا ہوئی، سلام لیا، کہا بھائی تم کہاں جا رہے ہو؟ حضرات گرامی، ہر ملنے والا برا نہیں ہوتا ہے، کبھی اچھے لوگ مل جاتے ہیں، کبھی فرشتے بھی انسانی شکل میں آ جاتے ہیں، اور کبھی کبھی کیا ہے جن کی بارگاہ میں جا رہے ہو وہ بھی کیا ہے آپ کو کسی اور شکل میں مل جاتے ہیں۔ وہ پوچھتے ہیں، اپنے غلام سے پوچھتے لو جا کہاں رہا ہے؟ اللہ نے ایک فرشتے کو بیٹھایا، کہاں بیٹھایا؟ ایک بندہ چلا ہے ایک بستی کی طرف، ایک بندہ خدا سے ملنے کے لیے۔ فرشتے نے کہا بھائی کہاں جا رہے ہو؟ کہا فلاں بستی نظر آ رہی ہے؟ بولے ہاں نظر آ رہی ہے، اس میں جا رہا ہوں۔ کیوں جا رہے ہو؟ کہا میں اس اللہ والے سے ملنے جا رہا ہوں۔ کہا یہ تو بتاؤ تم مل کر کے اس سے اپنے قرض کا تقاضا کرو گے؟ بھائی میرا قرض دے دو، یا تمہیں کوئی کام ہے اس کی سفارش کے لیے جا رہے ہو، یا کوئی دوسرا کام ہے جس کی وجہ سے ان کے پاس جا رہے ہو، کوئی دنیا کا کوئی کام ہے، بیٹے کی نوکری لگوانی ہے یا کوئی اور کام کرانا ہے، کیوں تم جا رہے ہو بستی کی طرف؟ یہ بتاؤ۔ وہ اللہ کا بندہ کہے گا نہ تو مجھے اس پر کوئی قرض ہے، نہ کوئی ضرورت ہے، نہ میں تقاضے کے لیے جا رہا ہوں، نہ اس کا قرض دینے جا رہا ہوں، نہ اس سے کوئی علم حاصل کرنے جا رہا ہوں، تو والا کیوں جا رہے ہو؟ وہ بندہ کہتا ہے میں بس اس لیے جا رہا ہوں، وہ اللہ سے محبت کرتا ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں، وہ اللہ کا ولی ہے، میں اس سے ملنے جا رہا ہوں، اس کی زیارت کے لیے جا رہا ہوں۔ اس لیے کہ جو اللہ کے ولی کی زیارت کرتا ہے، اللہ کے ولی کا دوست ہو جا ہے، وہ رب کا دوست ہو جاتا ہے۔ میں اس لیے جا رہا ہوں تاکہ اس کی زیارت کروں، اور کوئی میرا مقصد نہیں ہے۔ آپ بھی آئے ہیں، کوئی غازی آباد سے آیا، کوئی دہرہ سے آیا، کوئی دلی سے آیا، کوئی بریلی سے آیا، کوئی جھارکھنڈ سے آیا، کوئی کہیں سے آیا، یا کہیں رہ کر کے کوئی سن رہا ہے، وہ اس لیے نہیں سن رہا ہے کہ حافظ ابراہیم شاہ صاحب نے اس کو کیا ہے 2 گز زمین دے دی ہے، حافظ ابراہیم شاہ صاحب نے اس کو قرضہ دیا تھا، حافظ ابراہیم شاہ صاحب پر اس کا کوئی قرضہ رہ گیا تھا۔ نہیں، ہم حمید اللہ صاحب کے بلانے پر نہیں بلکہ حافظ ابراہیم صاحب کے بلانے پر آئے ہیں، ابراہیم شاہ صاحب کی محبت میں آئے ہیں، ابراہیم شاہ صاحب سے ملنے اور ان کی زیارت، ان کی قبر کی زیارت کے لیے آئے ہیں۔ عزیزان گرامی، وہ فرشتہ جو انسانی شکل میں تھا اس نے کہا اے اللہ کے بندے کیا واقعی تو اس لیے جا رہا ہے؟ وہ اللہ کا بندہ ہے، پیارا ہے، تو اس لیے اس سے پیار کرتا ہے؟ اللہ اس سے پیار کرتا ہے؟ بولے ہاں میں اس لیے جا رہا ہوں۔ اب فرشتے نے کہا اے انسان سنو، میں انسان نہیں، میں اللہ کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں، میں انسان نہیں ہوں بلکہ میں تو ایک نوری مخلوق ہوں، اللہ کا بھیجا ہوا ایک فرشتہ ہوں، اور تجھے بشارت دینے کے لیے آیا ہوں۔ سن لے، جس طرح تو اس اللہ کے بندے سے محبت کرتا ہے، اللہ بھی تجھ سے محبت فرماتا ہے، اللہ بھی تجھ سے پیار فرماتا ہے۔ عزیزان گرامی و رفیقان ملت اسلامیہ، یہ ایک مست ہے جو جھوم گیا ہے۔ دم کر دیجیے کیسر خالد بھائی، دم کر دیجیے۔ الا اللہ الا اللہ۔ یا حافظ ابراہیم شاہ صاحب المدد۔
یا حافظ ابراہیم شاہ صاحب المدد، یا ابراہیم شاہ صاحب المدد، یا ابراہیم شاہ صاحب یک نظر سوئے این، یا ابراہیم شاہ صاحب یک نظر این غلام سوئے این غلام سوئے این غلام، یا ابراہیم شاہ صاحب المدد 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 المدد۔ کہا اس انسانی شکل میں آئے ہوئے فرشتے نے کہ اللہ کے بندے، میں انسان نہیں ہوں، میں فرشتہ ہوں، اللہ کے حکم سے تجھے یہ بشارت دینے آیا ہوں کہ تو اس اللہ کے بندے سے محبت کرتا ہے۔ اللہ نے اعلان فرمایا کہ میں اس بندے سے محبت کرتا ہوں۔ حدیث پاک سے پتا چلا کہ جو اللہ کے ولی سے پیار کرتا ہے، اللہ والوں سے محبت کرتا ہے، اللہ اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے اور اپنا پیارا بنا لیتا ہے۔ اور لوگوں سنو، اور ابراہیم شاہ صاحب علیہ الرحمہ کے چاہنے والوں، حضرت علی ملا میاں کے دامن کرم سے وابستہ آنے والوں، ذہن میں یہ پیغام لے کر کے جانا، یہ اللہ والے ایسے ہیں جو یہاں بھی تمہاری دستگیری کریں گے اور قیامت میں بھی تمہاری دستگیری کریں گے۔ ان کی محبت یہاں بھی کام آئے گی اور ان کی محبت قیامت کے دن بھی کام آئے گی۔ حدیث پاک ہے، مشکات شریف ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں ایک آدمی آیا نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں عریضہ پیش کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ ایک قوم دوسری قوم سے پیار کرتی ہے، ایک قوم دوسری قوم سے محبت کرتی ہے، لیکن اس قوم نے کبھی اس کو دیکھا نہیں ہے۔ وہ اپنے مقام پر پہنچ گیا ہے، آپ اپنے مقام پر بیٹھیے، اس لیے کہ اس کو جانا تھا حضرت ابراہیم شاہ صاحب کے قدموں میں جانا تھا، اور اس طرح جانا تھا کہ گھسٹ کر کے جانا تھا۔ وہ وہاں پہنچ گیا ہے، انشاءاللہ بہت جلد افاقہ ہو جائے گا۔ اور میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ اب جو ہے ٹائم کافی ہو گیا، سلام پڑھنے میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اور اس کے بعد جو ہے نماز کا ٹائم بھی قریب ہو گیا ہوگا، نماز بھی کیا ہے اس کا ٹائم بھی قریب ہے، انشاءاللہ دن میں بیانات چلتے رہیں گے۔ اور میں کیا ہے یہ روایت آپ کو سنا کر کے میں پوری کر رہا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود ہیں، مشکات شریف سے حدیث پاک ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک آدمی آئے اور آ کر کے انہوں نے بارگاہ رسالت میں عریضہ پیش کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک قوم ایسی بھی ہوگی جو کسی قوم سے محبت کرے گی، کچھ افراد آپ کی امت کے ایسے بھی ہوں گے جو دوسرے لوگوں سے محبت کریں گے، لیکن انہوں نے کیا ہے کبھی ملاقات نہیں کی ہوگی، کبھی مصافحہ اور معانقہ نہیں کیا ہوگا، کبھی زمانہ نہیں پایا ہوگا، لیکن پھر بھی کیا ہے نام سنتے ہی فدا ہو گئے ہوں گے۔ محبت اتنی ہوگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے کچھ عاشقوں کو اتنی محبت اللہ والوں سے، ایک قوم کو دوسری قوم سے ایسی محبت ہوگی، لیکن زمانہ بہت دور کا ہوگا، ایک زمانہ نہیں ہوگا اور ملاقات بھی نہیں ہوگی، مصافحہ بھی نہیں ہوا ہوگا، زمانہ نہیں پایا ہے، دیدار نہیں کیا ہوگا، ظاہری زمانہ نہیں پایا ہوگا یا رسول اللہ، لیکن محبت ایسی ہوگی ایک دوسرے کی محبت میں وارفتہ ہوں گے، دل و جان سے محبت کرتے ہوں گے، خالص محبت ہوگی یا رسول اللہ، اس قوم کو کیا ملے گا؟ اے
ابراہیم شاہ صاحب علیہ رحمہ کے دیوانوں، ملن میاں صاحب کے جانے چانے والوں، ان کے دامن کرم سے وابستگی رکھنے والوں، سنو صحابہ کرام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں سوال کر کے آج کا مسئلہ حل کر دیا ہے۔ گویا کہ انہوں نے پوچھ لیا کچھ بندے ہوں گے ابراہیم شاہ صاحب سے محبت کریں گے لیکن کیا ہے دیکھا نہیں ہوگا، زمانہ ان کا ظاہری نہیں پایا ہوگا، اور کیا ہے خواجہ سے محبت رکھیں، غوث اعظم سے محبت رکھیں گے لیکن زمانہ نہیں پایا، ان کو ملے گا کیا؟ مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا بات کرتے ہو ملنے کی، سنو المرء مع من احبا، قیامت کے دن انسان اسی کے ساتھ ہوگا جس سے محبت کرتا ہے، جس سے پیار کرتا ہے وہ اسی کے ساتھ ہوگا۔ اور انشاءاللہ ہم لوگ کیا ہے حافظ ابراہیم شاہ صاحب علیہ رحمہ سے پیار کرتے ہیں، انشاءاللہ یہاں بھی ان کے ساتھ میں ہے اور قیامت میں بھی کیا ہے ان کے ساتھ میں ہوں گے۔ مولا تبارک و تعالی ہماری اس محفل کو قبول فرما لے، اور مولا جو بندہ کچھ حواس میں نہیں ہے وہ اس کو مولا تو ہوش عطا فرما دے، ابراہیم شاہ صاحب علیہ رحمہ کے وسیلے سے اس کو شفا عطا فرما دے۔